پاکستان میں انصاف کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور اس رجیم نے کچھ اور کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن انصاف ہوتا ہوا ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، پہلے کبھی ہوتا تھا کہ دادے نے مقدمہ کیا تو پوتے کے دور میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا، لیکن آج کل یہاں پہ ہتھیلی پر سرسوں جم رہی ہے، ادھر آپ عدالت میں گئے اور ادھر فیصلہ ہو گیا۔ بہت بڑا فیصلہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ بہت بڑا تو فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا کہ کل ہی جسٹس بابر ستار کی طرف سے پی ٹی اے کے چیئرمین جناب حفیظ الرحمان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور کل ہی جیسے ہی ان کا یہ حکم آتا ہے فوری طور پر اپلیکیشن دے دی جاتی ہے، اپیل کر دی جاتی ہے، تو جج صاحب چیف صاحب اس کیس کو ڈویژن بینچ میں لگا دیتے ہیں۔ جسٹس محمد آصف اور انعام امین منہاس، ان کی عدالت میں یہ کیس لگتا ہے ڈویژن بینچ کے سامنے، اور انہوں نے چٹکی بجاتے ہی ان کو بحال کر دیا۔ حفیظ الرحمان صاحب جن کو جسٹس بابر ستار کی طرف سے برطرف کیا گیا یا ان کی نوکری ختم کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ ان کی تقرری غیر آئینی غیر قانونی طور پر ہوئی ہے، لہٰذا ان کو برطرف کیا جاتا ہے یا ان کی چھٹی کرائی جاتی ہے، تو پھر انصاف نے اپنی جگہ بنا لی، اپنا راستہ بنا لیا، اور 1 منٹ میں 2 جج صاحبان بیٹھ گئے، اور یہ سارا کچھ برکت سے ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، اور یہ دونوں جج صاحبان اور ان کے چیف صاحب سارے کے سارے 26ویں آئینی ترمیم ہی کی برکت سے آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اور فوری طور پر فیصلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، بلکہ ہمارا پہلی جو خبر ہے، پہلا ایشو وہی ہونا چاہیے۔ عمران خان کی طرف سے آپ نے ٹویٹ میں پیش گوئی کی ہے، عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ میری پارٹی 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کرے گی 8 فروری کے انتخابات میں، اور میری پیش گوئی سچی ثابت۔ اسی طرح سے عمران خان کی طرف سے مزید بھی کئی پیش گوئیاں کی گئی، 1 2 3 4 کہ کس طرح سے رجیم بنے گی، کس طرح سے ان کی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس آئیں گے، اور کیا کچھ ہوگا۔ یہ سب اپنے حملے کے حوالے سے بھی عمران خان کی طرف سے پیش گوئیاں کی گئی تھی، ساری کی ساری پوری ہوئی، اور عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بھی میری پیش گوئی ہے، ذرا لکھ لیں کہ پاکستان میں وہی صورتحال ہوگی جو نیپال میں ہوئی ہے، جو سری لنکا میں ہوئی ہے، جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے، جس طرح سے وہاں پہ انقلاب آئے، عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اسی طرح کا یہاں بھی انقلاب آئے گا، یہاں بھی وہی صورتحال ہو جائے گی اور جلد ہو جائے گی۔ ان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے اپنے ٹویٹ میں فیلڈ مارشل صاحب پر بھی تنقید کی گئی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، کیا کچھ کہا ذرا ان کی زبانی سن لیجئے، انہوں نے جو کچھ اپنے ٹویٹ میں کہا ہے۔ میں نے انتخابات سے قبل جب ہر جانب خوف کا ماحول تھا، پیش گوئی کی تھی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ آج میں ایک بار پھر پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ناانصافی، ظلم و فسطائیت، لا قانونیت اور معاشی تباہی کا ماحول ہے، پاکستان میں بہت تیزی سے حالات اسی جانب گامزن ہیں جو نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے ہیں۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں مزید کہتے ہیں، میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور پارٹی ممبران کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گا، کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے۔ ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی راستے اختیار کر کے دیکھے، مگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اور اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچلیں گے۔ جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھودے گا۔ پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ پورے ملک میں عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں۔ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جب جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے
ڈکٹیٹرشپ کی اور ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر دیا۔ اپنے 10 سال اقتدار کے لالچ میں اس نے ملک دو لخت کر دیا۔ آج عاصم منیر بھی اسی طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لا قانونیت اور فسطائیت کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا، 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو اس مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا۔ عوام کا مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کر کے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ عدلیہ کو سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ آزاد میڈیا کا تصور پاکستان میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کے تسلسل سے یہ دو چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا، مگر ان کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے، انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے، عدلیہ غلام اور میڈیا خوف زدہ ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے۔ چیف بننے سے پہلے افغانستان کو دھمکیاں لگائیں، پھر 3 نسلوں میں مقیم افغانیوں کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، پھر وہاں ڈرون حملے کیے اور پوری کوشش کی کہ ان کو اکسا کر پاکستان سے جنگ کروائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول بنایا جا سکے تاکہ مغرب میں موجود افغان حکومت کی مخالف لابیز کو مجاہد بن کر دکھا سکے کہ میں ہی ہوں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہوں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جبر کے اسی نظام کے باعث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سست روی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی ہے۔ 3 سال میں ملک پر قرضہ دگنا ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی اس وقت قرضے کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی، معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں مزید کہتے ہیں کہ ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوئے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے۔ عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے، بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا ہے، بزرگوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ کبھی کسی سیاستدان کے گھر کی غیر سیاسی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں جو میری اہلیہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب ملک کا اقتدار ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا جن کی کرپشن کی داستانوں سے بچہ بچہ واقف ہے تو اخلاقیات ایسے ہی تباہ ہوں گی۔ یہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام تھا جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈال دیا گیا۔ یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیں کہ عمران خان سے اسی ٹویٹر کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اس حوالے سے میں ایک بھی بات تمہارے سامنے نہیں رکھوں گا۔ تو یہ عمران خان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا، جس طرح سے انہوں نے پیش گوئی کی ہے، تو کیا وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر ان کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے تو پھر کب ہوگی، اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انور ظہیر جمالی صاحب وہ چیف جسٹس پاکستان رہ چکے ہیں اور یہ وہ چیف صاحب ہیں جنہوں نے انڈر ٹیبل سنا ہے کہ ڈیل کر لی تھی جب پاناما کیس شروع ہوا تھا۔ ان کی طرف سے بینچ بنایا گیا اور جلد ہی اپنے گھر چلے گئے تو بینچ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب آئے جنہوں نے معاملے کو حتمی انجام تک پہنچا دیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، سزا بھی ہو گئی۔ انور ظہیر جمالی صاحب اپنے گھر گئے تو ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے بجلی والوں کو کہا ہے کہ چونکہ 2000 یونٹ ایک چیف جسٹس کو یا ایک جج کو معاف ہوتے ہیں، وہ اتنی بجلی خرچ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر پر سولر لگا دیا ہے، اس لیے مجھے 2000 یونٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو استعمال نہیں کرتا، تو یہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیا جائے۔ پہلے جو یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے گھر یہ میٹر ٹرانسفر کر دیا جائے، سارا کا سارا بینیفٹ میرے بیٹے کو دے دیا جائے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مجھے یہ پیسے دے دیے جائیں 2000 یونٹ کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ججوں کا معاملہ ہو۔ ایک جج صاحب کی طرف سے کہا
کہا گیا ہے کہ میرے بیٹے کے گھر یہ میرا میٹر یا اس طرح کو ٹرانسفر کر دیا جائے، اور انور ظہیر جمالی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہو کہ 2000 یونٹ کے مجھے پیسے دے دیے جائیں، تو کوئی سرکاری ملازم ہو، جج صاحبان بھی، ادویات بھی، ان کو انٹائٹل ہیں، سرکاری ملتی ہیں، ڈاکٹر ان کو سرکاری ملتا ہے، ڈرائیور ان کو سرکاری ملتا ہے، تو کل ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ فلاں جج جو ہے وہ اتنے 1000 روپے کی دوائی لیتا ہے، میں چونکہ صحت مند ہوں مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اتنے پیسے مجھے بھی دے دیے جائیں، اور ڈرائیور کی میں نے چھٹی کروا دی ہے، میں خود گاڑی چلا لیتا ہوں، وہ بھی پیسے مجھے دے دیے جائیں، تو مجھے این گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے، پولیس والوں کی ضرورت نہیں ہے، تو گارڈ میں اپنے رکھ لیتا ہوں، مجھے پیسے دے دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے پہلے چلتا ہو۔ سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان یا پھر انور ظہیر جمالی، انہی کے بارے میں 2 خبریں اگر تھیں تو اندازہ کیجئے کہ ہمارے ججوں کی کون لوگ ہو تسی، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس نے آپ کو وکیل بنایا، کس نے جج بنایا، کس نے آپ کو سپریم کورٹ لایا، اور کس طرح سے آپ چیف جسٹس پاکستان بن گئے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ باقی خبر تو ہمارے پاس حنیف عباسی کے حوالے سے بھی تھی، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان بھارتیوں کا لاڈلا ہے، اسرائیلیوں کا لاڈلا ہے، یہودیوں کا لاڈلا ہے، تو شرم مگر ان کو نہیں آتی۔ ان کا کام کیا ہے، وزیر ریلوے ہیں، اور ریلوے کی حالت کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔